سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا اور رمضان کے لیے فرمایا کہ رمضان اس لیے دیا کہ تم متقی بنو، اور اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قدم اور فرمایا کہ ایک طریقہ بھی رکھ دیا، اور طریقہ تھا کہ جس سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ مثال کہ میں آپ کو پین دوں اور میں کہوں کہ اس پین سے آپ نے لکھنا ہے، تو پھر آپ پین لکھ اس کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ اس پین سے لکھنا ہے۔ میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں اور میں کہوں سے گاڑی سے آپ نے سفر کرنا ہے، اپنے آفس جانا ہے، جب گاڑی آپ کو ملی تو اس کا مقصد بھی میں نے ساتھ آپ کو بتایا کہ اس میں مقصد یہ ہے اس گاڑی کا کہ تم نے اس کو چلانا ہے، یعنی چلانے کے لیے گاڑی دی، اس میں صلاحیت رکھی ہے کہ گاڑی چلائے گی، تمہیں لے کر بھی جائے گی۔ پین میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ لکھے گا، موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں رمضان کے اندر رمضان دیا تاکہ متقی بنے، اور اس کے ساتھ اللہ نے کرم فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ میں تمہیں ایک ایسے طریقہ بھی دے رہا ہوں عبادت کی شکل میں لعلکم تتقون، جو تمہیں متقی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ رمضان ہمیں اس لیے دیا کہ ہم متقی بنے، اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ہمیں ایسا بتا دیا، روزے کی شکل میں ایک ایسا طریقہ دے دیا، اعلیٰ درجے کا طریقہ اللہ نے دے دیا کہ جس کا مقصد یہ کہ وہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ یعنی جب اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے تو روزے کے اندر تمام مکمل طور پہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ روزہ رکھنے والا متقی بن جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ
میں آپ کو گاڑی دے رہا ہوں، آپ سے کہوں اس گاڑی پہ آپ سفر کریں، تو یقیناً اس گاڑی کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ اس پہ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دودھ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس دودھ سے آپ دہی بنائیں، اس میں دہی تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس دودھ کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے، اس پروسیس کو اختیار کریں گے جس سے اس دودھ سے آپ دہی بنا سکتے ہیں، اس میں صلاحیت موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر جو ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اس روزے کے اندر صلاحیت پوری موجود ہے، پوری موجود ہے کہ تم کو متقی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حکم بھی دیا رمضان کا، پورا مہینہ بھی دیا، اور 1-2 دن نہیں دیا، پورا مہینہ دیا ہے کہ چلو 1 2 3 4 دن نہیں بلکہ پورا مہینے میں لگتی ہے، ہر روزے میں صلاحیت ہے۔ تو یہ تو 30 روزے ہم سے رکھائے گا اللہ پاک، تو پکا متقی بن کے نکلتا ہے آدمی رمضان سے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہر روزہ رکھنے والا، ہر روزہ انسان کو جو ہے وہ متقی بنا دیتا ہے، کیونکہ بالکل ہی قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں اس میں صلاحیت رکھ دی ہے کہ جو بھی روزے رکھے وہ متقی بن جاتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا احترام اور عزت رکھا ہے اس روزے کی عبادت کے اندر، روزے کے اندر، جسے حدیث میں مفہوم ملتا ہے کہ بھائی جس نے بھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ اس روزے کو رکھا تو اس کے سب گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور متقی بن جاتے ہیں۔ یعنی 2 چیزیں مل جاتی ہیں روزہ رکھنے سے، ثواب بھی ملتا ہے اور تقویٰ بھی ملتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ہی رکھے گا، ایمان کے بغیر رکھے گا تو بھرت ہوگا، وہ تو ایک قسم کا ڈائٹنگ ہوگی، وہ تو روزہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، دوسرے مذاہب کے لوگ رکھتے ہیں، لیکن وہ روزہ تو نہیں بنا۔ شرط یہ کہ ایمان بھی ہو، جو روزہ رکھے گا اس کو ثواب بھی دیا جائے گا اور اس کے ساتھ تقویٰ بھی اس کو مل جائے گا، ایک روزے سے مل جائے گا۔ جو 30 روزوں کا اندازہ لگائیں کہ 30 روزے کے بعد انسان کتنا بڑا متقی بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس روزے میں صلاحیت رکھی ہے کہ ایک روزہ بھی رکھے گا انسان تو اس میں تقویٰ آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اتنا محبوب رکھا ہے کہ متقی بن جاتا ہے اس سے روزدار، تو تقوی کا مقام بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک۔ جو تقوی رکھنے والا انسان ہوتا ہے متقی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب انسان ہوتا ہے۔ ساری جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، کوئی تقوی بغیر تقوی کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ متقی نہ ہو انسان۔ یاد رکھیں، تو ہر متقی انسان جو ہے اللہ کے نزدیک بے انتہا محبوب۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے ولی بننا، اللہ کے دوست بننا، تو تقوی شرط ہے اس کے دوست۔ اور تقوی لینے کے لیے سبحان اللہ نے کون سی طریقہ دیا ہے؟ کون سی یہ صیام، روزہ دیا۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزدار کی منہ سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، یعنی جو اس کی روزدار کے منہ کی بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ اچھی اور پیاری ہے۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے کہ اس قدر اللہ کو محبت ہو جاتی ہے اس شخص سے، کیونکہ وہ متقی بنا دیا اس روزے نے اس کو، بس روزے سے نہیں، کیونکہ اس روزے میں جو خاصیت تھی اس آدمی نے اس کو اختیار کر لیا، وہ تاثیر اس میں چلے گی اور متقی بن گیا، تو اللہ کو متقی انسان تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو پھر متقی بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزدار جو ہے اس کی منہ کی جو بو ہے وہ تو ہوتی ہے نا، جو عجیب سی نکلتی ہے وہ آخری وقت روزے میں، تو وہ اتنی جیسے بو سے کوئی پسند کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ بو اتنی محبوب ہے کہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ حقیقت کیا بات ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کو بو لگتی ہی نہیں اس کی۔ اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سے دیتا ہوں، کسی ماں سے پوچھیں کہ اس کو اپنے بچے کا پکانے کی بو ہی نہیں آتی ہے، اس کو پوچھا آپ برا ہی نہیں لگتا، بلکہ اتنی بھی احتیاط نہیں کرتی، بعض مائیں جو ہیں وہ نیپی تبدیل کرتی ہیں
تو ہاتھ بھی دھوتی ہیں کہ وہ ایسی بس کھانا شانا بنا شروع کر، ان کے نزدیک اس کے اتنی محبت ہوتی ہے بچے سے کہ سونگتی ہیں، اس کی نیپی خراب تو نہیں ہوگی، ناک لگا کے سوچتی ہیں. ایک عورت کو میں دیکھا، میں کیا کر رہی ہوں، جب دیکھیں کہ نیپی خراب تو نہیں ہوگی، پوری ناک لگا دی اس نے نیپی سے. یہ پکانا بچے کو کیوں کہ اس کی محبت اتنی ہوتی ہے بچے سے کہ اس کی پکانے کی بوئی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزدار کے منہ کی بو مجھے اتنی محبوب ہوتی ہے کہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. پتی یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہوتا ہے روزہ رکھنے والا شخص. وہ کون ہے؟ وہ میں اور آپ. الحمدللہ روزہ رکھنے کے بعد صبح جب انسان نیت کرتا ہے تو شام کو جس کو روزہ کھولتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ترین انسان بن چکا ہوتا ہے، اللہ کے ولایت کے درجے میں پہنچ چکا ہوتا ہے. یہاں تک کہ سبحان اللہ کہ فرشتے بھی اس کے لیے جس وقت آخر وقت آ جاتا ہے اس کا روزہ پورا ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں جس وقت روزہ کھولتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روزدار کے لیے جنت کو سنوارتا ہے، روزانہ سنوارتا ہے. یعنی اس کی ایک اسپیشل جنت ہوتی ہے جو جنت ہائی خوبصورت، جیسے کوئی عورت خوبصورت بھی ہو اس کے بعد پھر اور میک اپ کر لے تو وہ تو حسن پہ حسن ہوتا ہے نا. اسی طرح جنت ہائی خوبصورت حسین چیزیں نے بنائی لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے. نہ جانے کیسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اللہ پاک اس بندے کے لیے جس نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ وہ متقی ہو گیا نا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے بہت جلد اس میں داخل ہو جائے گا کہ تم نے تقویٰ اختیار کر لیا، تم نے وہ فیل کر لیا جو تجھے متقی بنا دیتا ہے. 100% روزہ جو ہے آپ کو متقی بنائے گا. اللہ نے کیا جو دیا، میں نے آپ کو دودھ دیا، دہی بنائے گا. 100% وہ دودھ آپ کو دہی دے گا. جس دودھ میں نے کہا کہ اس میں دودھ میں صلاحیت موجود ہے وہ آپ کو دہی دے سکتا ہے. میں کہتا ہوں دودھ سے آپ پنیر نہیں بنائیں، چیز بنائے تو اس دودھ میں صلاحیت موجود ہے، وہ 100% آپ کو پنیر بنا کر دے گا. وہ دودھ اس میں صلاحیت موجود ہے. تو روزے کے اندر صلاحیت موجود ہے، وہ 100% شام کو آپ کو متقی بنا دے گا. یہ ہو گیا. لیکن ہر روزے دار ہر روزہ رکھنے والا تو متقی نہیں ہوتا بھائی، متقی نہیں بنتا. یہ کیا وجہ ہے؟ ہر روزہ رکھنے والا متقی نہیں بنتا، اس کی کیفیت نہیں بدلتی، اس کے اندر تقوی کا نور نہیں آتا، تقوی کی شمع نہیں جلتی. وہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کسی جگہ سے تو 2 شخص بیٹھے باتیں آپس میں کر رہے تھے. رمضان کا وقت تھا، رمضان تھا، ظاہر روزہ رکھے ہوں گے. تو آپ نزدیک سے گزرے تو وہ کسی انسان کے دونوں لگے تھے کہ ایک غیبت کر رہا تھا دوسرا سن رہا تھا. آپ نہیں رک گئے، وہ تو نبی تھے بتانے آئے تھے ہمیں. سبحان کہنا ہے انسانوں سنو، تم دونوں تمہارا روزہ نہیں ہوا، روزہ ٹوٹ گیا ہے. تم روزدار نہیں، روزہ ٹوٹ چکا ہے تمہارا. تمہیں ایسا گناہ تم نے کیا ہے کہ تمہارا گناہ ختم ہو گیا، تمہارا روزہ ختم ہو گیا. روزہ دار کون ہوتا ہے؟ روزہ دار کون سا روزہ ہے جس کے بعد انسان متقی بنتا ہے؟ اس عبادت کو کیسے ادا کیا جائے، کس کے لیے جنت کو سجاتا ہے، وہ کون سا روزدار ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روزدار کی بو مجھے مشکل سے زیادہ پسند ہے، کس روزدار کے لیے افطار کے وقت بخشش کرتے ہیں؟ وہ روزدار جو اپنی زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، اپنی نگاہ کا روزہ بھی رکھتا ہے، اپنے کانوں کا روزہ بھی رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کا روزہ بھی رکھتا ہے، اپنے پاؤں کا روزہ بھی رکھتا ہے، اپنے پیٹ کا بھی روزہ رکھتا ہے، اپنی سوچ کا بھی روزہ رکھتا ہے. جب وہ صبح نیت کرتا ہے ابھی صوم غد من شہر رمضان تو بس اب وہ روزدار بن گیا ہے. اب روزدار کا مطلب کیا ہے کہ نہ میں کان سے کوئی اللہ کی نافرمانی کروں گا، نہ زبان سے کروں گا، نہ ہاتھ سے کروں گا، نہ نگاہ سے کروں گا، نہ پاؤں سے کروں گا، نہ زبان سے کروں گا. اور زبان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز زبان جہنم میں لے کے جائے گی انسان. 99 لوگوں کے روزوں کو جو ختم کرتی ہے شام کو، جو ہم سمجھتے ہیں روزدار، اس میں کوئی روزدار نہیں ہوتا، ان میں سے کسی کو یہ انعام نہیں ملا ہوتا، کوئی متقی نہیں بنا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خالص روزہ نہیں رکھا.
تو خالص روزہ آپ نے رکھا تو آپ کو متقی کیسے بنائے گا؟ میں آپ کو ایک دودھ دیتا ہوں، جعلی دودھ ہے اور دودھ کی شکل ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں سے آپ دہی بنائیں، آپ زور لگائیں گے دہی نہیں بنے گی۔ میں ایک فالس ملک آپ کو دیتا ہوں، اس فالس ملک میں آپ کہتا ہوں اس سے آپ پنیر بنائیں، چیز بنائیں، زور لگا لیں آپ، چیز اس سے نہیں نکلے گا۔ جیسے میں ایک خالص دودھ آپ کو دوں گا تو فوراً دہی بن جائے گی، خالص دودھ دوں گا تو فوراً پنیر بن جائے گا۔ تو اسی طرح تو خالص روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ اس میں موجود ہے، خالص روزے میں موجود ہے متقی بنانے کے لیے صلاحیت ہے۔ تو جب میں فالس اور جھوٹا روزہ ہوگا وہ آپ کو متقی نہیں بنائے گا۔ جب تک ہم نگاہوں کا، ہاتھ کا، زبان کا، منہ کا، سب کا روزہ نہیں رکھیں گے وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ متقی بھی نہیں بناتا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا رمضان سے باہر نکلتی ہے، حالانکہ ایک روزہ متقی بناتا ہے۔ 30 دن روزہ رکھنے کے بعد بھی تقوی کا نام کیا، جہالت کا عروج ہوتا ہے۔ عید کا پہلا دن جو ہمارا گزرتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے روزداروں کا، گانے بجانے، فحاشی اور ڈانس اور پارٹیاں، فلاں پارٹی، وہ تو رمضان میں شروع ہو جاتی ہے پارٹی، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، افطار پارٹی، سیاسی رنگ، سیاستدان بھی افطار پارٹی کر رہے ہیں، وہ کچھ اور گھروں کے اندر مجلسیں کرنے کے لیے افطار پارٹی کی جا رہی ہے، کھانے پینے کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ تقویٰ کہاں سے آئے گا، متقی کیسے بنے گا؟ اتنی بڑی عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے 30 دن میں کہ ہمیں اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ ایک روزہ آپ کو شام کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، ولایت کا درجہ دے دیتا ہے آپ کو ایک روزہ، اگر وہ روزہ ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے مثال بھی دے دی دونوں انسانوں کی، تمہارا روزہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا روزہ۔ حرام کام سے روزہ کھانا رزق حلال نہیں ہے، اور آپ کھا رہے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، اور رزق حرام سے ہی روزے کو کھولنا تو روزہ ہے، تبھی تو انسان متقی بنتا نہیں۔ وہیں کی خرافات، گندگی انسان کے ذہن میں جس وقت روزہ کھولا ہوتا ہے تو موجود ہوتی ہیں ساری، بلکہ اس سے زیادہ آ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام حق ہے، پر حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو مرد، اے ایمان والو عورتوں، یہ روزہ میں نے فرض تم پر اس لیے کیا گیا ہے، یہ تم پر نہیں بلکہ ساری امتوں پر فرض کیا گیا، کیونکہ تمہارا مقام جبھی جنت میں بنے گا جب تم متقی ہوگے، اسی وقت تم جنت میں پہنچ سکتے ہو، چاہے جتنی عبادات تم کر لو، ہر وہ عبادت جو تقوی کے ساتھ ہوگی وہ قبول ہوگی، چاہے نماز ہو وہ تقوی کے ساتھ قبول ہوگی، چاہے تلاوت قرآن ہو تقوی کے ساتھ قبول ہوگا، کہ آپ کا حج ہو تقوی کے ساتھ قبول ہوگا، کہ آپ کا جو بھی عبادت آپ زندگی میں کریں گے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو تقوی کے لیے میں پورا 30 دن تمہیں دے رہا ہوں، اور اس 30 دن کے اندر ایک ایسا ذریعہ اور طریقہ دے رہا ہوں عبادت کی شکل میں کہ وہ ہر عبادت اس کی ایسی ہے، یعنی ایک روزہ ایسا ہے کہ ایک روزہ تم جب رکھو گے تو صبح تم روزہ رکھو گے تو شام کو صبح تم روزہ رکھ رہے ہو، گناہوں سے بھرے ہوئے ہو، گناہوں سے لتے پتے ہو، ہر کچھ عیب تمہارے موجود ہے، تم نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد جیسے شام ہوتی ہے اس روزے کو کھولتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ تم میرا اتنا محبوب ہو گیا کہ تیرے منہ کی بدبو بھی مجھے مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ میرے بھائیو، ایسے روزہ رکھنا چاہیے انسان کو۔ بتائیں، روزہ رکھنا ہے تو جس وقت نیت کریں ہم اب صوم غد من شہر رمضان، تو اس دن پکا وعدہ کر لیں کہ زبان سے کوئی لفظ ہمارے نہ نکلے، منہ سے غصہ نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کا جھوٹ نہ ہو، کسی سے لڑائی نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ ہو، آنکھوں کی اتنی حفاظت ہو۔ یہاں تو روزہ بہلانے کے لیے آنکھوں کا استعمال کیا جاتا ہے، چلیں یہ کام دیکھتے ہیں، فلاں چیز دیکھتے ہیں، یہ روزہ ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ روزہ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔
اللہ پاک کا دیے ہی جو چیزیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے جو انعام عطا فرمایا ہے اس میں تو تاثیریں پوری موجود ہیں میرے بھائیوں. تو ہم نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ عطا دے، ہم ایسا روزہ رکھ سکیں کہ صبح ہم روزہ رکھیں اور شام کو جس وقت ہم روزہ کھولیں تو وہ جنت جو تو ہمارے لیے سنوار رہا ہے، اور جو فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں. سبحان اللہ. اور تو ہمیں اتنا محبوب بنا لے اپنا کہ ہمارے منہ کی بو بھی تجھے مشک سے زیادہ محبوب ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. یا اللہ تو ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا ہمارے حالاتوں پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہم پہ کرم فرما دے. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا کریم ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو رحم فرما. یا اللہ تو رحم فرما. یا اللہ تو رحم فرما. یا رحم الرحیمین تو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری توبہیں قبول فرما دے. اے میرے مولا کیا حال ہو گیا ہے میرے مولا. کبھی ایسا رمضان کسی نے نہیں دیکھا ہوگا میرے مولا. یا اللہ ایسا رمضان کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. نہ مسجدیں ہیں، نہ قرآن ہے میرے مولا، نہ تراویح ہے. کریم یقین یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ فرماتی ہیں کہ میرے مولا تو ہم سے ناراض ہے میرے مولا. یا اللہ تو ہم سے ناراض ہے. یا کریم تو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں سچا توبہ نصیب فرما دے. یا اللہ عذابوں کو اترتا دیکھ رہے ہیں، قرآن کو اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھ رہے ہیں، مسجدوں کو بند ہونا دیکھ رہے ہیں میرے مولا. پھر بھی ہمیں احساس نہیں، ہم اسی دنیا میں رنگ میں رہے ہیں میرے مولا، اسی دنیا میں مست ہیں. یا کریم اسی حالتوں کے اندر مست ہے. الٹے سیدھے جواز پیش کرتے ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ تمہارا رب ہم سے ناراض ہو گیا. کبھی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پیارا مہینہ ہو رمضان اور نہ ہو قرآن. یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے میرے مولا جب تو ہم سے ناراض ہو جائے. یا اللہ یہ تیری ناراضگی کی دلیل ہے. یا کریم تو ہمیں معاف فرما دے. لیکن یا اللہ تو اتنا کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سچے دل سے کوئی تیرے پاس آ جائے، شاید دنیا کے سارے وجود سے اوپر سے نیچے میں تو گناہوں سے لت پت ہو، زمین اور آسمان کے برابر اس کے پاس گناہ ہو. یا اللہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں تجھے اور تیرے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں میرے مولا. تو اتنا کریم ہے میرے مولا. یا اللہ اس رمضان میں ہمیں مسجدیں واپس دے، یہاں قرآن بھی واپس دے، تراویح بھی واپس دے. یا اللہ حفاظ کے قرآن سن سکے میرے مولا. پھر وہ رونقیں لوٹا دے، پھر وہ راتیں لوٹا دے میرے مولا. یا اللہ جن راتوں سے مسجدوں میں جاگنے کی آوازیں آتی تھیں، تکبیروں کی آوازیں آتی تھیں، اذانوں کی آوازیں آتی تھیں میرے مولا، جن راتوں میں میرے مولا ذکر کی آوازیں آتی تھیں یا کریم، تبلیغ کی جماعتوں کی رونقیں لگتی تھیں یا کریم. یا اللہ وہ راتیں ہمیں پھر لوٹا دے. یا اللہ وہ راتیں پھر لوٹا دے. یا اللہ تو کرم فرما دے میرے مولا. یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچا. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے. یا اللہ اس روزے کو ہم برباد کر رہے ہیں. ہر روزہ انسان کو تقویٰ دیتا ہے، متقی بناتا ہے، تیرا دوست بناتا ہے، ولایت عطا فرماتا ہے میرے مولا. لیکن وہ روزہ بھی روزہ نہیں ہمارا. یا کیا اللہ سچا روزہ عطا فرما. زبان کا بھی روزہ ہو، نگاہ کا بھی روزہ ہو، حرام سے بچ رہے ہوں یا اللہ، غیبتوں سے بچ رہے ہوں، جھوٹ سے بچ رہے ہوں، لڑائی اور جھگڑوں سے ایسا روزہ عطا فرما جس میں نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ جلن ہو، نہ حرام ہو میرے مولا. خالص حلال سے روزہ رکھیں اور حلال سے روزہ کھولیں میرے مولا. ایک روزہ ایسا عطا فرما دے کریم. یا اللہ تمہاری حالتوں کو جانتا ہے. ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے مولا، بہت قبولیت کا وقت ہے کریم.
تو ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اور لیلۃ القدر مسجد میں نصیب فرما یا کریم، اجتماعی دعائیں نصیب فرما میرے مولا، اجتماعی دعائیں نصیب فرما، پھر وہ رونق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔